ناظرین، لاہور پنجاب کا دارالحکومت اور پھر لاہور پاکستان کا دل ہے، صدیوں پرانا شہر جس کی تاریخی عمارتیں یہ پورے پاکستان نہیں بلکہ انڈو پاک میں ایسا شہر اور ایسی عمارتیں کہیں نہیں ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں چوبرجی لاہور، مغلیہ دور کا تاریخی باغ کا ایک دروازہ، جس کو ناظرین شہزادی زیب النساء جو اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی، جنہوں نے اپنا ایک باغ تعمیر کرایا، اور یہ چوبرجی یعنی چہار برج یہ بیسیکلی اس کا دروازہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ ناظرین، اگر چار برجوں کی بات کی جائے تو اسلامی طرز تعمیر اور پھر مغلیہ طرز تعمیر، اس میں ان کی بہت اہمیت ہے، اور اس نے برصغیر پاک و ہند میں 4 چاند بھی لگائے ہیں۔ جی ہاں، حیدرآباد دکن میں 1591 میں 4 مینار پہلی مرتبہ جب بنائے گئے، محمد قلی نے بنوائے، وہ بھی حیدرآباد دکن کے ایک چوک میں، بہت ہی خوبصورت نظارہ۔ اور پھر ناظرین 4 مینار جہانگیر کے مقبرے کے بھی بنائے گئے، اور اسی طرح پھر مغلیہ طرز تعمیر کا عظیم ترین محل تاج محل آگرہ، اس کے بھی ناظرین 4 ہی اس کے وہ ہیں مینار ہیں۔ اور پھر ناظرین شہزادی زیب النساء کا یہ باغ، اس کے بھی 4 برج ہی بنائے گئے ہیں، جن پر کاشی کاری یعنی کہ اس پر جو کام کیا گیا ہے ناظرین، بہت ہی نایاب، بہت ہی خوبصورت، اپنی بیوٹی، اپنی خوبصورتی میں، اور پھر اس میں ناظرین سرخ سفید یعنی سرخ پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین اس کی جو طرز تعمیر کی آمیزش ہے، جیسے بادشاہی مسجد اور اسی طرح دلی کا لال قلعہ، وہ بھی سرخ طرز تعمیر کا حصہ ہے، اس میں بھی سرخ اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ اور بادشاہی مسجد، دلی کا سرخ لال قلعہ، ان کو بھی چوبرجی سے ہی مماثلت ہے، اور چوبرجی جیسے یہ جو 4 برج ہیں، یہ پورے انڈو پاک میں یعنی پاکستان، بھارت اور پھر ایون کہ افغانستان، بنگلہ دیش میں ایسے 4 برج کہیں نہیں ہیں، جو شہر لاہور کے سنگم پہ واقع چوبرجی میں، یعنی جو زیب النساء کا باغ تھا، جس کا ایک دروازہ تھا، یہ ان سے منسوب ہے۔ انتہائی نفیس کام کیا گیا ہے، نیلی، فیروزی، سبز، زرد اور سفید ٹیلوں پر نقاش کاری کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ چوبرجی کے مینار ناظرین اپنی قامت کے حوالے سے شیڈول ہیں، جن کے اوپر کسی دور میں محراب اور محراب دار اوپر برجیاں بھی تھیں، جو اب ختم ہو چکی ہیں۔ ناظرین، یہ تاریخی عمارت جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں چند اور بھی وضاحتیں بہت ضروری ہیں، جو یقیناً تاریخ میں یعنی جن کا بہت کم ذکر کیا گیا ہے، کہ اس کو ناظرین 4 برج جو ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک زبیدہ خاتون یا زنیدہ خاتون جو بہت ہی خوبصورت تھی، جن کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ دراصل زبیدہ خاتون اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی تھی، اور یہ 1639 کو پیدا ہوئی، اور انہوں نے یعنی کہ جن کے بارے میں منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ باغ کا دروازہ بنوایا، یہ باغ بنایا گیا تھا، تو وہ اب یہ باغ بنایا گیا 1646 میں،
اور شہزادی زیب النساء جو پیدا ہوئیں وہ 1639 میں. یعنی ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ شہزادی زیب النساء نے یہ بنوایا، کیونکہ جب یہ باغ تعمیر کیا گیا یا چوبرجی تعمیر کی گئی تو ان کی عمر صرف 7 سال تھی، اور پھر انہوں نے اپنی ایک خادمہ میاں بائی کو یہ عطیہ کیا تھا. یہ خیر ایک روایت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. ناظرین، اس خوبصورت جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس پر خوبصورت ورک کیا گیا ہے، کاشے کاری کے یعنی اسلامی طرز کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں، مغلوں کے طرز تعمیر. لیکن یہ تو طے ہے کہ ناظرین یہ مغل طرز تعمیر، یہ خوبصورتی نہ صرف مغل طرز تعمیر بلکہ یہ اسلامی طرز تعمیر ہے. اور پھر مغلوں کا جو زیادہ تر طرز تعمیر ہے وہ فارسی طرز تعمیر ہے. یا آپ اپنی سکرین پر وہ فارسی اسلامی طرز تعمیر کے وہ ڈیزائن، خوبصورت کاشے کاری کے ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پوری ہندوستان میں اپنی مثال آپ ہے. ناظرین، چوبرجی لاہور جو لاہور کے سنگم پہ واقع ہے، یہ پرانی اس کی دیوار آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، یہ 4 مینار، ان کی خوبصورتی، یہ شام کا وقت، یہ اس کا سامنے باغیچہ، اور ساتھ ہی اس کے میٹرو ٹرین، اورنج لینڈ ٹرین بنائی گئی ہے جن کے وہ بھی اس کے ساتھ سے گزرتی ہے. یہ اس کا چھوٹا سا باغیچہ ہے جس میں سیاح آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. ناظرین، اس کے بارے میں چند ایک اور حقائق بھی ہیں. یہ 1843 میں انڈو پاک میں ایک بڑا زلزلہ آیا، تو اس زلزلے میں یہ چوبرجی کے جو 4 برج تھے ان میں ایک برج گر گیا تھا. جو گر گیا تھا ناظرین، اس کے بعد پھر قیام پاکستان کے فوراً بعد آثار قدیمہ کے آفس نے اس برج کو دوبارہ بنایا، اس کی رینوویشن کی گئی، اور یہ 1960 میں دوبارہ تعمیر ہوا. اب آثار قدیمہ نے، حکومت پنجاب نے اس کے ارد گرد لائٹیں بھی لگائی گئی ہیں. اب بھی اس کی رینوویشن کا کام جاری ہے. لیکن پچھلے ایک عرصہ سے یہاں پر نشائیوں کے یا اس طرح کے لوگوں کی یہ اماج گاہ بن گیا تھا. ناظرین، آپ اس کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں. اس کے برج پر پرندے چہچلا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اور سامنے ہی اورنج لینڈ ٹرین کا منظر، اس کا روٹ. چوبرجی کا یہ جو 4 برج ہیں، اس کی جو عمارت ہے یہ بیسیکلی 2 منزلہ عمارت ہے. یہ سامنے آپ دروازہ بھی دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے اوپر سیڑھیاں جاتی ہیں. یہ اس کا احاطہ ہے، اور اس کے باہر چھوٹا سا انہوں نے باغیچہ بنایا ہوا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے. اور یہ اس کی قدیم دیوار جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی پرانی دیوار جو نشانی کے طور پر اب رہ گئی ہے. شام کے وقت یہ لائٹیں آن ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس عمارت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. یہ عمارت ناظرین، جس طرح حیدرآباد دکن میں محمد قلی نے عمارت یہ 4 مینار بنائے، تو وہ بھی شہر کے سنگم پر واقع تھے. اور اسی طرح چوبرجی بھی یہاں پہ ناظرین ایک طرف یہ ملتان روڈ کے سنگم پر واقع ہے، اور یہیں سے ملتان روڈ کا راستہ جاتا ہے ملتان کی طرف، یعنی شہر سے باہر کی طرف. اور اس کے ایک طرف سول سیکریٹریٹ کو روڈ جاتا ہے، دوسری طرف میانی شریف قبرستان یعنی بہاولپور روڈ کو مزنگ کی طرف راستہ جاتا ہے. اور اسی طرح تیسرا راستہ لکشمی چوک یعنی مال روڈ کی طرف جاتا ہے. اور ایک اس کا روڈ سول سیکریٹریٹ سے چوبرجی کی بیک سائڈ سے ہوتے ہوئے سول سیکریٹریٹ کو جاتا ہے. یہ تاریخی یعنی برصغیر انڈو پاک میں تاج محل جیسی خوبصورت عمارت، اس میں بھی اسی طرح کے 4 برج بنائے گئے.
शहजादी ज़ेब-उन-निसा से मंसूब ये इमारत, जो अपनी खूबसूरती में कहा जाता है कि ये जो ऊपर बुर्ज के ऊपर भी जो छोटी छोटी बुर्जियाँ थी, वहाँ पर शहर से बहर ये उस वक्त वाक़ई थी। यहाँ पर बैठकर शहजादियाँ नज़ारे करती थीं, शहर से बहर के नज़ारे। ये जो बुर्जी चौक में आप देख रहे हैं, ऑरेंज लैंड ट्रेन का रूट भी आप देख रहे हैं। तो इसी तरह नाजरीन, ये ट्रैफिक रवां दवां है और ये बहुत ही मसरूफ़ शाहराह है, मरूफ, यानी कि यहाँ पर ये चौक है। ये रूट आप देख रहे हैं, ऑरेंज लैंड ट्रेन का रूट आपके सामने है। ये शाम का वक्त, डूबते सूरज का नज़ारा, सूरज डूब रहा है। और नाजरीन, 400 सालों से चुबुर्जी के ये बुर्ज, इनको 400 साल का अरसा हो रहा है। इन्होंने कई हुकूमतें, यानी कई लोग, इमारतें, इर्द गिर्द के मनाजिर के ये रवादार हैं, ये 4 बुर्ज। और फिर बरसगीर में नाजरीन, ख़ास तौर पर मुग़लिया तर्ज़ तमीर का कोई जोड़ नहीं है, उनका कोई सानी नहीं है। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, बल्कि काबुल तक मुग़लों ने ऐसी ऐसी तर्ज़ तमीर, ऐसी ऐसी यादगारें बनाई जो अपना सानी नहीं रखती। चुबुर्जी भी उनमें एक है। और मज़े की बात कि रोज़ाना यहाँ से लाखों अफराद गुजरते हैं। इस इमारत के इर्द गिर्द से, इसके दाएं बाएं से, यानी बहुत तेज़ी से गुजर जाते हैं, लेकिन इसकी तारीख, इस खूबसूरत शानदार इमारत की रिवायात और इससे जुड़ी कहानियों को नहीं जानते। नाजरीन, चुबुर्जी मुग़लिया तर्ज़ तमीर और ख़ास तौर पे इस्लामी तर्ज़ तमीर का शाहकार। 1985 में डॉक्टर इजाज़ अनवर ने एक आर्टिकल लिखा पाकिस्तान टाइम में। उन्होंने भी यही कहा कि ये तर्ज़ तमीर इस्लामी और मुग़ल है, और इसमें बाकायदा एक आमेज़िश है, यानी ये फ़ारसी भी है, ये इस्लामी भी है, और ये मुग़ल तक, क्योंकि मुग़लों को तमीरात का बहुत शौक़ था और उन्होंने आलीशान इमारतें, बादशाही मास्क, शाही किला लाहौर, शालामार बाग, दिल्ली का किला, दिल्ली की जामिया मस्जिद, इसी तरह बहुत सारी इमारत, तारीख़ी इमारत बनवाई। चुबुर्जी भी उन्हीं में से एक है, और यह इमारत मुग़लिया दौर की यादगार है। इसके साथ बगीचा भी है, लेकिन इस पे नाजरीन अभी भी बहुत सारा काम होने वाला है, क्योंकि इसका रंग उखड़ चुका है। इसकी वो शान व शौकत, इसकी यानी कि अब भी तज़ीम व आरैश की ज़रूरत है। 1975 में इसे कौमी वर्सा करार दिया गया था, यानी पाकिस्तान के आइन के तहत इसे कौमी वर्सा करार दिया गया था, और अब तो ये आलमी विरसा करार दी जा चुकी है। और ख़ास तौर पर नाजरीन, ये इमारत जब 2020 में ऑरेंज लैंड ट्रेन बन रही थी, यानी बल्कि 18 में बन रही थी, तो उस वक्त वहाँ यूनेस्को समेत दुनिया के कई आलमी इदारों ने भी ऑरेंज लैंड ट्रेन, जो क्योंकि इसके से महज बिल्कुल इसके कोई तकरीबन 50 फुट से भी ज़्यादा दूर नहीं है, गुजर रही है, तो उन्होंने इतराज़ किया था कि इसके साथ, क्योंकि उनके धुएं, उससे इसका पर माहौलियाती असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन फिर यह है कि एक तवील मुशावरत आलमी इदारों के साथ उन्होंने इसकी बाकायदा इजाज़त दी, जिसके बाद ऑरेंज लैंड ट्रेन भी बनाई गई, जिसका इफ्तिताह अक्टूबर 2020 में हुआ था। इस पर नाजरीन काशीकारी के ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसकी तज़ीम व आरैश की ज़रूरत है।
اس کے اب اندر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سادھو ٹائپ ہیں، جو ایک وجد کی کیفیت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو یقیناً حکومت کی طرف سے بھی کوئی وہ نہیں کیا گیا۔ یہ آپ اس کے چبرجی کے اندرونی گنبد کا مرکز دیکھ رہے ہیں، بہت ہی نایاب ورک، خوبصورت پتھروں سے، سفید پتھروں سے بنایا گیا اس کا اندرونی منظر، اور اس کی دوسری منزل آپ کے سامنے ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، سفید پتھروں سے، اور یہ نیچے آپ کو سرخ اس کی اینٹیں بھی نظر آ رہی ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے چبرجی کے ارد گرد کے مناظر۔ ناظرین، اس میں پرندے بھی ہر ٹائم، خاص طور پہ کبوتر یہاں پر اندر بھی اور باہر اس کے 4 برجوں پر بھی ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ یہ شام کے دھندلکے کا منظر، خاص طور پہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ سکرین پر آپ عبدالرؤف روفی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ناظرین، اس کی تعمیر میں اب بھی یقیناً ایک وقت چاہیے، اس کو بے مثال خوبصورتی جو کسی دور میں تھی اس کو بحال کرنے کا چیلنج باقی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 400 سالہ پرانا 4 مینار، یہ 4 برج، یہ عمارت اب بھی باقی ہے، اور اس سے جڑی کئی کہانیاں بھی ہیں۔ کیونکہ اسے حکومت پنجاب کی جانب سے جو چبرجی میں یعنی جو نصب کیے گئے ہیں، وہ اس کو شہزادی زیب النساء سے منسوب تو کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ کہتے ہیں کہ حقائق نہیں ہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کے اس میں بنائی گئی۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی، اب